بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور حکم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان حال سے یہ کہنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر کہ میرے بندوں، جب میں کلام پاک کو شروع کر رہا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہا ہوں، جبکہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی ضرورت ہے، نہ ہی میں اس حکم کا مکلف ہوں۔ جب میں خود کلام پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہا ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو، تمہاری زبان پر بسم اللہ چڑھ جائے، جب اٹھو تو بسم اللہ کہو، بیٹھو تو بسم اللہ کہو، بات شروع کرو تو بسم اللہ کہو، لیٹو تو بسم اللہ کہو، کھاؤ بسم اللہ سے، پیو بسم اللہ سے، کچھ لو بسم اللہ سے، کچھ دو بسم اللہ سے، تمہاری زبان پر اللہ کا نام چڑھ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ فاتحہ یہ بہت ہی اہمیتوں کی حامل سورت ہے، اس کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے دو وجہ سے اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے دوسری سورتوں پر۔ ایک سورت کی ایک الگ الگ خصوصیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس اعتبار سے ساری سورتوں پر افضل، لیکن سورہ فاتحہ کو بقیہ 113 سورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو وجہ سے، دو چیزوں کی وجہ سے، دو باتوں کی وجہ سے اسے فوقیت، اسے ترقی عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنی آیتیں ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں کے مطابق 6666 مشہور ہے، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زائد آیتیں ہیں، تو جتنی بھی آیتیں ہیں یا جتنے بھی پارے ہیں، جتنے بھی سورے ہیں، ان سب میں سورہ فاتحہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو بیک وقت مکمل اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جو مکمل صورت نازل ہونے والی بعض صورتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی صورت ہے جو ایک ہی وقت میں الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہلی صورت نازل ہوئی۔ اگرچہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی جو اتری، اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن پاک کی پہلی آیتیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ پھر دوسری وحی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت و تبلیغ کا اور رسالت کا حکم دیا ان آیتوں میں۔ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی، لیکن مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے اگر کسی صورت کو خصوصیت حاصل ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس وجہ سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت کو قرآن پاک کی دیگر صورتوں پر افضلیت، اولیت اور مقام درجہ حاصل ہے۔
اور دوسری وجہ جو اس سورت کو قرآن پاک کی دیگر سورتوں سے زیادہ بڑھ کر مقام اور رتبہ حاصل ہے، کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ عظمتوں والی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر اس کی ایک شان ہوتی ہے، تو اس چیز کو بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو ادا کیا جاتا ہے. 99 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صفاتی 99 نام ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی بزرگی کو اس میں بیان کیا گیا. یا موٹی مثال میں، آسان مثال میں اگر میں کہوں تو ہمارے معاشرے کے علماء، قرآن اور حدیث کے جاننے والے، ان کو کبھی مولوی صاحب کہتے ہیں، کبھی مولانا کہتے ہیں، کبھی حافظ صاحب کہتے ہیں، کبھی قاری صاحب کہتے ہیں، کبھی مفتی صاحب کہتے ہیں، کبھی قاضی صاحب، الگ الگ نام سے پکارتے ہیں. یہ الگ الگ نام الگ الگ لوگوں کے نہیں ہیں، ایک ہی آدمی کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے کمالات، اتنی خوبیاں ہیں، ان کمالات اور خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے الگ الگ ناموں سے پکارا جا رہا ہے. بالکل یہی مسئلہ سورہ فاتحہ کا بھی ہے. حضرات علماء نے تقریباً 11 سے 15 نام سورہ فاتحہ کے مفسرین نے لکھے ہیں کہ اس کے اتنی کمالات، اتنی خوبیاں ہیں کہ ایک نام سے، سورۃ الفاتحہ کے نام سے اس کی خوبی اور کمالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کافی نہیں ہے. اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، ایک نام سورۃ الصلاح ہے، ایک نام ام القرآن ہے، ایک نام سورۃ الشفا ہے، ایک نام اساس ہے. اس طرح کے الگ الگ نام ہیں. تو بہرحال اس کے الگ الگ نام احادیث میں آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا جس کو سانپ ڈس لیا تھا، سانپ نے کاٹ لیا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، جھاڑ پھونک کیا اور کہا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض دیگر روایتوں میں بیان فرمایا اس میں زہر، جادو کا بھی علاج ہے. اپنے بیماروں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرو. اسی وجہ سے حضرات علماء نے قرآن کریم میں سے بعض آیتوں کو منتخب کیا، آیات شفا جنہیں کہا جاتا ہے. مستقل بزرگان دین، علماء جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا ہے وہ پڑھ کر دم کرتے ہیں. ان میں پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. بعد میں قرآن پاک کی دیگر آیتیں ہیں، فیہ شفاء للناس ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اس طرح کے الگ الگ آیتیں ہیں. بہرحال سورہ فاتحہ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا اپنی تعریف اور بڑائی سے. الحمدللہ رب العالمین. حمد، تعریف، ہم نے صرف یہی جانا، یہی اب تک پڑھا ہے، یہی سنا ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. عجیب و غریب تفسیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے اللہ والے مفسر، محدث، عالم دین ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب تفسیر یہ بیان کی، تعریف، ہم یہ کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. مطلب کیا ساری تعریفوں کا؟ تعریف 4 طرح کی ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تعریف ہوتی ہے، یا تو کسی کی تعریف کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے، یا تو کسی کی تعریف ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، یا تو کسی کی تعریف ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے. تو یہ جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں یہ 4 طرح کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 1، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. رکوع میں تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تعریف ہے. سجدے میں تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف ہے. یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. نمبر 2، اللہ بندے کی تعریف کرتے ہیں.
قرآن پاک میں کئی جگہ کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی تعریف کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے دوست، میرے منتخب، میرے برگزیدہ بندے، میرے ولی، جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، جنہیں نہ ہی کوئی حزن ہے. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. بندہ اللہ کی تعریف کرے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ بندے کی تعریف کرے. نمبر 3، بندہ بندے کی تعریف کرے. کسی کی خوبی کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے. کوئی انجینئر ہے، اس کے کام کو، اس کی کاریگری کو، کوئی مقرر ہے، اس کی تقریر کو دیکھ کر، کوئی کاتب ہے، اس کی کتاب پڑھ کر، کوئی نعت خواہ ہے، اس کی نعت کو سن کر، کوئی قاری ہے، اس کی قرات کو سن کر جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، بندہ بندے کی تعریف کر رہا ہے. یہ ساری تعریفیں اللہ خود اپنی تعریف کرے. نمبر 4. نمبر 1، بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر 2، اللہ بندے کی تعریف کرے. نمبر 3، بندہ بندے کی تعریف کرے. نمبر 4، اللہ خود اپنی تعریف کرے. یہ چاروں صورتوں میں تعریف ہوتی ہے اللہ کی. آپ میری تعریف کریں، میں آپ کی تعریف کروں. میں خوبصورت بلڈنگ اپارٹمنٹ کی تعریف کروں، یہ خوبصورت قدرت کے مظاہرے کی تعریف کروں، ایک نعت کی تعریف کروں، یہ قرات کی تعریف کروں. یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اس لیے کہ اللہ نام ہی ہے اس ذات کا جس کے اندر خوبیاں جو ہیں وہ ذاتی ہیں، خانہ زاد ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. میرے اندر خوبی ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں. میرے اندر خوبی ہے، میں قرات کرتا ہوں. میرے اندر خوبی ہے، میں ایک عجیب و غریب انداز میں ایک انجینئرنگ کا کام کرتا ہوں. لوگ واہ واہی کرتے ہیں، تو یہ خوبی، یہ کمال میرا ذاتی نہیں ہے، یہ تو مجھے کسی نے عطا کیا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا واللہ الغنی وانتم الفقراء. حضرات مفسرین اس کا عجیب و غریب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کے پاس جو کچھ خوبیاں ہیں وہ اس کے اپنی ذاتی ہیں، اور تم سب کے سب اس کے رجسٹرڈ فقیر ہو. اللہ تعالیٰ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں تم. میرے پاس ایک فقیر کے پاس کٹورے میں کوئی 1 لاکھ روپے کی بھیک ڈال دے، فقیر کا کمال ہے. ارے بھیک منگے کا کمال، دینے والے کا کمال ہے. میرے پاس جو اعضاء ہیں، میرے پاس جو عقل ہے، جو کمال ہے، جو فن ہے، جو ہنر ہے، جو علم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. میرے جو بھی عضو پر، جو بھی کمال پر تعریف کی جاتی ہے، میری تعریف نہیں ہے، یہ در حقیقت اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اسی وجہ سے یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اعضاء کو منچاہی طور پر استعمال نہیں کر سکتے. خودکشی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اعضاء در حقیقت یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ جان در حقیقت یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. اس کی مرضی کے بغیر ہم استعمال کرنے کے مکلف نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری تعریفوں کو شامل کر لیا. الحمد، تمام تعریفیں بندہ بندے کی کرے، اللہ بندے کی کرے، بندہ اللہ کی کرے، اللہ خود اپنی کرے. تو پوری دنیا میں روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی جتنی بھی خوبصورت انداز میں تعریف کرے گا، ساری تعریفوں کا سزاوار اور حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے کہ تعریف کی جاتی ہے کمالات اور خوبیوں پر، اور کمالات اور خوبیاں ذاتی ہیں تو وہ صرف اللہ کی ہیں. ہمارے پاس سب کچھ جو کمالات ہیں، جو مال ہے، جمال ہے، کمال ہے، سب کچھ یہ تو ہم محتاج ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی تفسیر تو آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. رب العالمین، تمام عالموں کا پالنہار. رب العالمین، رب ایک ہے پیدا کرنا، پیدا کرنے والا خالق کہا جاتا ہے. ایک ہے رب، رب کے معنی پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. پرورش کا مطلب، اس کا بھی معنی علماء نے بیان کیا کہ اس کی زندگی میں ہر لمحہ، ہر لحظہ میں جو چیز اسے ضرورت ہو وہ چیز مہیا کرنا. مجھے جس چیز کی ضرورت ہے زندگی کے جس بھی لمحے میں، زندگی کے جس بھی گوشے میں، زندگی کے جس بھی وقت میں،
مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز اگر مہیا کوئی کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے رب۔ اسی وجہ سے والدین کو بھی رب کہا جاتا ہے، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ ان لوگوں نے ہمیں پالا ہے، ان لوگوں نے ہماری پرورش کی ہے، تربیت کیا ہے، ورنہ تو حقیقی رب تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عالموں کو پالنے والے، رب العالمین، عالم نہیں کہا، عالموں کو پالنے والے ہے۔ عالم کا مطلب انسانات، ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یہ ایک عالم، عالمی انسان کہا جاتا ہے۔ جنات، ان کا ایک عالم، عالمی جنات، عالمی نباتات، عالمی جمادات، عالمی ملکوت، فرشتوں کا عالم، آسمان، عالم ارض، عالم سما، ہر ایک چیز کا، ہر ایک جنس کا ایک عالم ہوتا ہے۔ سارے عالموں کو پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کی تربیت پرورش کیسے کرتے ہیں؟ یہی سوال ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا، اے اللہ آپ عالموں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، پرورش کیسے کرتے ہیں، آپ عالموں کے پالنہار کیسے ہیں؟ وہ تو کلیم اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارے سامنے ایک بڑی پتھر کی چٹان ہے، اس کو مارو۔ مارا، پتھر ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اس کو بھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی مارا، وہ ٹوٹا، اس کے اندر ایک تیسرا پتھر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا اس کو بھی مارو۔ جب اس کو مارا کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے منہ میں ہری بھری تازی گھاس ہے اور یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، تعریفوں کی حقدار ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے، جو میری بات کو سنتا ہے، جو میری جگہ کو جانتا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر، اس کی یہ تعریف اور تسبیح سن کر، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، یہ تسبیح سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ بزرگان محترم، اس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ذریعے سے یہ مطلب ہے رب العالمین کا۔ تمام تعریفیں جتنی بھی عظیم سے عظیم، جتنی بھی اچھی سے اچھی ہوں، وہ ساری کی ساری صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام عالموں کا۔ بعض مفسرین نے لکھا کتنے عالم ہیں؟ انسان کا عالم، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، اس طرح کے تقریباً 40,000 سے زائد عالم ہیں۔ تقریباً کہا ہے، متعین نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں بھی پکی تعداد متعین طور پر معلوم نہیں ہے۔ تقریباً 40,000 سے زائد عالم ہیں جن کے پالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا تنہا وہ ذات ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنی الوہیت کو، اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کو اپنے دل میں لے کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔